عام ہے اور ہم اگر مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہوں تو ہمارے یہاں فوراً ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر جبکہ ہمیں وقت نہ دیا جاتا ہو مغرب میں تو ہم کیا کریں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، تحیۃ المسجد کا حکم یوں تو عام ہے تمام مساجد کے لیے، لیکن تحیۃ المسجد کی نوعیت مسجد حرام کے سلسلے میں بدل جاتی ہے۔ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے، باقی جتنی مساجد ہیں تمام میں آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتیتم المسجد فلا تجلسوا حتی تصلوا رکعتین، اور یہ حکم عام ہے اور تمام اوقات کو شامل ہے۔ محقق علماء کرام کا یہی کہنا ہے، یہاں تک کہ جس سوال کیا گیا کہ مغرب کا وقت ہو رہا تو ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھے نہیں، کھڑے رہیں، کیونکہ حکم یہ فلا تجلسوا حتی تصلوا رکعتین، اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا تو آپ کھڑے رہیں، بیٹھے نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا رجحان یہی ہے کہ ایسے وقت میں بھی، یہاں تک کہ اگر ایسے اوقات میں آپ آتے ہیں مسجد میں جو وقت کراہت کا ہے، جس میں نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے ہیں، تو چونکہ یہ حکم ایک خاص حکم ہے، لہذا اس عام میں سے اس کو خاص کر لیا جائے گا، تب بھی آپ تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک خیر فرمائے۔ شیخ، وہ جو حدیث ہے غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صلو قبل المغرب، اگر کوئی مسجد میں اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے، مغرب کی اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ قولی، فعلی، تقریری، تینوں طرح کی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ واحد ایسی سنت ہے جو قولی، فعلی، تقریری احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پر بڑی پابندی سے عمل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، کہ اگر اذان کے بعد کوئی آدمی آتا تھا، صحابہ کرام کو یہ سنت پڑھتے ہوئے دیکھتا مغرب سے پہلے والی، تو کبھی کبھی اس کو یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید نماز ہو چکی اور یہ لوگ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنی پابندی سے اس کو ادا کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا، لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھے، اور اس کو صحابہ کرام نے اسی کے ساتھ اس کی توجیہ یوں فرمائی کہ آپ نے لمن شاء اس لیے کہا تاکہ لوگ اس کو واجب کے درجے میں نہ بنا لیں، یعنی واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی امام نہیں دیتا ہے تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس تک رسول اکرم کا فرمان پہنچائیں کہ دیکھیے یہ رسول اکرم کی سنت ہے، اور یہ عمل ایسا تواتر کے ساتھ جاری ہے، آج تک حرمین میں اس پر عمل ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور رسول اکرم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ بہانہ بناتے ہیں اس بات کا کہ مغرب کے بعد وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں رہتا کہ اس میں ہم سنتیں پڑھیں، تو ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے رمضان کے ایام کو۔ رمضان میں افطار کرنے کے بعد اکثر مساجد میں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں سنتیں اور سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مساجد میں بھی 10 منٹ تک کا وقفہ کیا جاتا ہے افطار کے بعد، اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ 10 منٹ کہاں سے نکل آتے ہیں رمضان میں؟ ظاہر ہے نماز مغرب ہی کی نماز ہے، جو رمضان میں تھی وہی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوا، سورج غروب ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو محض یہ بہانے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہے کہ لوگ رواج کی پابندی زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ
رواج کس چیز کا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں اذان مغرب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، لہذا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بدعت نکالی ہے، نئے کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ رسول اکرم کی صحیح ترین سنت ہے، اور ان ہیلے بہانوں سے اس سنت کا درجہ کم نہ ہوتا ہے اور نہ کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے جرم ہوگا. جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں یہ سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی نہ پڑھے تو اس پر ہم لان تان کرنے لگ جائیں، فتوے بازی کریں. اہتمام کریں جہاں تک ممکن ہو سکے. جزاک اللہ خیر. دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیا ہم ان کے علاوہ بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صاف صریح احادیث سے موجود ہے. 12 رکعت کے سلسلے میں جو فضیلت آئی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ بھی ہم سنن اور نوافل ادا کر سکتے ہیں، احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. پھر نوافل کے سلسلے میں تو ایک حدیث قدسی یوں آئی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ما یزال العبد یتقرب بی، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ نوافل ہی کی کثرت کی وجہ سے یہ درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے. اور اس کے اندر پھر احکام الہی کی مخالفت ختم ہو جاتی ہے، اور معمورات پر عمل اور منہیات سے اجتناب کا اس کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان کا نفس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور